أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، آج ہم سورہ طور شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، یہ وسائل، یہ رزق، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم حسب سابق اپنا پچھلا جو سبق ہے اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو کہ سورہ داریات کی آخری آیت نمبر 24 نمبر آیت سے لے کر آنورڈ آیت نمبر 60 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے پاس آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور کہا، یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، اور انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند کڑاکے کی
تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کر یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ یہ میری چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں اور توانائی والا اور زور آور ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل ملے گا، لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری پچھلے سبق کی آخری جو کچھ آیات تھیں سورہ داریات کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم لوط، قوم عاد، سمود اور حضرت نوح اور فرعون جو ہے ان کے بارے میں تذکرہ کر کے بہت واضح انداز میں کہہ دیا کہ وہ لوگ بھی ان کے تکبر اور ان کی غرور اور حتمی درمی کی وجہ سے ان کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام جو ہے وہ آپ کی ان لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، ان کی طرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکا، اور سارے مشرکین جو ہیں ان تک بھی پہنچ چکا۔ اب اس کے باوجود جو اس پر ایمان نہیں لائے گا تو یقیناً وہ اپنا انجام جو ہے وہ خود بھگتے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی کوئی ملامت یا اس کا کوئی وبال یا اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ سب کو جو کچھ وہ دنیا میں کرے گا اس کے مطابق اس کو آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ سارا مفہوم جو ہے وہ کافی ساری آیات تھیں، اور بہت دفعہ ریپیٹ کر کے یاد دہانی کے طور پر اکثر یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس میں بہت واضح اور بہت کھلی نشانیاں مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے بھی یقیناً، جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی جو اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں، بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، بہت سارے معاملات میں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی ساری آیات جو ہیں وہ بار بار یہ ہم کو بھی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، اور ہم بھی ان سے سبق حاصل کریں کہ بے شک وہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک انتہائی اہم سبق کا ذریعہ ہے۔ بہرحال آج اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم سورہ طور جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ طور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی دور مکہ میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں ان کے اعتبار سے یہ 52 نمبر 52 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا نمبر 76 ہے، 76 نمبر۔ اس سورہ مبارکہ میں 49 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔
2 رکوع اور 49 آیات پر مشتمل سورہ طور۔ طور اسی سورہ مبارک کی پہلی جو آیت ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی پہاڑ ہیں، جس کے معنی پہاڑ ہے۔ طور جو ہے وہ ویسے جبل جو ہے وہ بھی پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن طور جو ہے وہ سرسبز پہاڑ جو ہے اس کو طور کہتے ہیں، اور جو خشک پہاڑ ہوتا ہے، پتھریلا قسم کا جو ہے چٹانی، وہ جو ہے وہ جبل ہوتا ہے۔ تو طور اصطلاح میں یا ہمارے قرآن کی یا ہماری شرعی اصطلاح میں عام طور پر طور سینا یا کوہ طور جو ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی، تورات جو ہے وہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس مناسبت سے وہ کوہ طور جو ہے وہی اصطلاح میں ہمارے جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو ہمارا مطلب جو ہے وہ یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اس کے زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی پچھلی جو صورتیں ہیں 2 3 گزر رہی ہیں تقریباً اسی زمانے کی معلوم ہوتی ہیں۔ پچھلی سورہ مبارکہ جو سورہ ذاریات جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھی تقریباً 4 سے 5 سن نبوی جو ہے، یعنی نبوت کے اظہار ہونے کے 4 5 سال بعد کے درمیان یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بھی تقریباً اسی دور کی، اسی پیریڈ میں یہ سورہ بھی نازل ہوئی، اور اسی اعتبار سے اگر حالات و واقعات دیکھیں یا پس منظر دیکھیں یا اس وقت کے معاملات جو چل رہے تھے وہ دیکھیں تو وہ بھی ہمیں وہی ملتے جلتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو جو ایک جو یہ جو اسلام کا جو پیغام ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، وہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں تک وہ پہنچتا جا رہا ہے، اور پھر جو ہٹ درم اور ضدی قسم کے جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کی طرف سے مخالفت جو ہے وہ بھی بتدریج جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مختلف انداز سے۔ شروع میں مختلف طرح سے تھی، اس میں پھر شدت آتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ سے اور زیادہ وہ سختی جو ہے ان کی مخالفت میں وہ بھی آتی جا رہی ہے۔ اور اسی اعتبار سے جو موضوعات ہیں وہ بھی ہیں مکی صورتوں کے، عام طور پر موضوعات جو ہیں وہ ایک تو توحید ہے، شرک سے باز رہنے کی ہدایت اور وارننگ جو ہے توحید کے اوپر، اور دوسرا آخرت کے بارے میں عذاب سے ڈرانا، اور آخرت کے بارے میں دوبارہ زندگی دنیا میں زندگی جی ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جانا، اور آخرت میں پھر جزا و سزا کا جو دن ہے اس کے بارے میں بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ اس میں کور ہوتے ہیں۔ تو یہی موضوعات جو ہیں جس طرح سے پچھلی صورتوں میں یا پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا، اسی طرح سے یہ موضوعات جو ہیں وہ بھی ابھی آگے چلیں گے۔ آیات جو ہیں وہ بھی ہمیں جانی پہچانی ملیں گی، کیونکہ وہی بار بار ریپیٹیشن ہے، بار بار یاد دہانی ہے، بار 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 یاد دہانی ہے، تاکہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لائیں، اپنے آپ کو مطلب بچا لیں قیامت کے دن سے، قیامت کے دن کے عذاب سے۔ اور ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ان کے لیے بھی بار بار یاد دہانی ہے کہ دیکھو عذاب جو قیامت کا آئے گا وہ ان سب لوگوں کے لیے بڑا ہولناک ہوگا جن کا راستہ جو ہے وہ دنیا میں جہنم کی طرف طے ہو جائے۔ تو لہذا اس راستے سے، جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فائن ٹیوننگ کریں اور اپنے اصلاح کریں، اور اپنے اس راستے کو سیدھا کریں، تاکہ ہم اپنی سمت جو ہے اس کو درست کر کے آخرت میں ایک اچھا جو اجر ہے اللہ کی طرف سے وہ حاصل کر سکیں یا وہ پا سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا رحمت کا مستحق جو لوگ ہیں ان میں ان ان لوگوں میں ہمیں بھی شمار کرے۔ تو یہ موضوعات اور حالات و واقعات جو ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے چلتے ہیں۔ تو اسی مختصر تعارف کے ساتھ ہم آج کا جو سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، اور قسم ہے طور پہاڑ کی۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ شروع کی جو 4 5 آیات ہیں، 5 6 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں پر قسم جو ہے وہ بیان فرمائی ہے یا قسم کھائی ہے۔ اب قسم ہم اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ قسم جب کسی چیز پر ہمارے لیے، یعنی
ہم ہمارے لیے اللہ کے علاوہ تو کسی چیز کے اوپر قسم کھانا جو ہے وہ جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم جو ہے وہ کھا سکتا ہے یا قسم بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم بیان کی ہے، جس کے اوپر یا جس کو قسم بیان کر کے کوئی بات جو ہے وہ سمجھانی درکار ہوتی ہے، یا اپنی کسی بات میں زور اور وزن یا اس کی حقیقت اور اس کی سچائی اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس بات پر قسم کھائی جاتی ہے جس کے بارے میں مطلب وہ شخص اگلا جو شخص ہے وہ پختہ یقین رکھتا ہو، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کنفیوژن نہ ہو، اس کی ویلیو اور اہمیت اور افادیت جو ہے اس کو سمجھتا ہو، تبھی وہ اس بات کے اوپر بھی کچھ غور و فکر کھائے گا جس کی وجہ سے وہ قسم جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم جو ہے وہ کیوں کھا رہا ہے اور کن چیزوں کے اوپر کھا رہا ہے۔ اب یہاں پر شروع میں جو کچھ چیزیں ہمیں ملیں گی جن پر اللہ تعالیٰ اپنی قسم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں یا قسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں میں دو پہلو جو ہیں وہ دو طرح کے پہلو جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ ظاہری پہلو ہے جو اس شخص کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کو یہ قسم جو ہے جس کے سامنے اس قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا ایک روحانی پہلو ہے یا ایک غیب کا پہلو ہے جو ہمارے ظاہر نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم جب دیکھیں گے کہ شروع کی جو قسمیں ہیں جن کو، تو اس میں دونوں پہلو جو ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں مطلب مفسرین سے ملتا ہے کہ دونوں طرح کے پہلو جو ہیں، لیکن جب قسم کے بعد اس کا تذکرہ شروع ہوگا کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا رہے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قسم جو ہے یہ مشرکین کے لیے، وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں قرآن کا، وہ لوگ جو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں یا اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ کے اس کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں ان چیزوں کی مطلب ان چیزوں کی قسم کہ مطلب یہ قیامت جو ہے یا برحق ہے، یا قیامت کا عذاب جو ہے وہ آگے آ کر جا کے جب چلیں گے، جب ہم دیکھیں گے، تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو ظاہری معنی جو ہے ان آیات کا وہ زیادہ اتھینٹک یا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ وہ ظاہری معنی جو ان کے سامنے جس کے اوپر وہ یقین اور اعتماد، اور جس کے بارے میں آلریڈی ان کو کچھ ادراک ہے، تو وہ اس کے اوپر کچھ سوچ بچار بھی کریں گے۔ تو لہذا ہم شروع میں جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو دونوں پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کریں گے، لیکن بعد میں جب آگے ہم بڑھیں گے تو اس وقت فوکس رکھیں گے وہ پہلو جن کے اوپر مشرکین جو ہیں یا جو وہ لوگ جو مخاطب ہیں، جن کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، جن کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ قسمیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ان کے اعتبار سے زیادہ ویلیویبل اور اتھینٹک ہوں گی۔ بہر مختصر الفاظ میں ہم دونوں پہلو جو ہیں ان کو ہم ایک دفعہ تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے آگے چلتے ہیں۔ وہ تور، اور قسم ہے تور پہاڑ کی۔ تور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا پہاڑ، اس کا مطلب جو ہے پہاڑ ہے، لیکن ہم اصطلاح میں اس کو کوہ تور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات جو ہے وہ عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تختیوں کی شکل میں لکھی لکھائی، اور اس کے علاوہ وہاں پر وہ کلام بھی کرتے تھے، تو اس اعتبار سے کوہ طور جو ہے وہ ایک اچھی خاصی اہمیت کا حامل ہے، اہل کتاب کے لیے خاص کر، اور ہمارے لیے بھی یقیناً، کیونکہ ہمارے بھی پچھلے نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک قابل قدر نبی گزرے ہیں، اور ان کے اوپر جتنے معاملات ہوئے ان کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنا وہ ہمارے ایمان کا ایک جزو ہے۔ تو تور کی قسم، کوہ تور کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور اس کتاب کی قسم جو کہ لکھی ہوئی ہے، اور کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے۔ مستور، سطر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، سطر جو ہے وہ ایک لائن، جس کو انگلش میں لائن کہتے ہیں، لکھا ہوا ایک کتاب جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سطریں ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن جو عربک جو مصحف ہے، جو گلف میں جو عرب میں جو پرنٹ ہوتا ہے قرآن، چاہے وہ خط عثمانی ہو یا خط فارسی جو ہے وہ اس کو ہو،
تو اس میں 16 لائنیں ہوتی ہیں ایک پیج کے اوپر، 16 سطریں ایک پیج کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو وہ 16 سطریں جو ہیں پیج بائی پیج اس کو کمبائن کر کے جمع کر کے پوری ایک تحریر جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے کتاب کی شکل میں، ایک مصحف جو ہے۔ اس طرح کوئی بھی تحریر جو ہے جو مینج کر کے ترتیب کے ساتھ سطروں میں لکھ کر لکھی گئی ہو، تو وہ پوری ایک مطلب کتاب جو ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے پچھلی کتابوں کی طرف اشارہ ہے، اور خاص کر کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ فی رق منشور، جو کہ لکھی ہوئی ہے رقن، رق میں، منشور کھلے ہوئے، جو ایک کھلے ہوئے رق میں یا کھلے ہوئے ورق میں لکھی گئی ہے۔ رق جو ہے وہ کہتے ہیں ایکچولی پرانے زمانوں میں جو تحریریں ہیں، یہ جس طرح سے آج ہمارے پاس پیپر ہے، اس فارم میں تو پیپر نہیں ہوتا تھا، مختلف میڈیم یوز کیے جاتے تھے لکھائی کے لیے، کتابت وغیرہ کے لیے۔ اور خاص کر جس کتابت کو، جس لکھائی کو یا جس تحریر کو دیر تک محفوظ رکھنا ہوتا تھا، لمبے پیریڈ کے لیے محفوظ رکھنا ہوتا تھا، تو اس کو ایک خاص طریقے سے پروسیس کی ہوئی چھال جو ہے، کھال جو ہے، مختلف جانوروں کی کھال جو ہے، اس کے اوپر وہ اس کو تحریر کیا جاتا تھا، جو لمبے عرصے کی محفوظ ہوتی تھی۔ اور خاص کر ہرن کی کھال جو ہے، اس کی ایک باریک پرت یا ایک بالکل باریک جھلی سے جو ہے اس کو تیار کر کے اس کے اوپر اس کو لکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک محفوظ رکھی جا سکتی تھی۔ تو وہ جو خاص جھلی جو ہے، جو کسی جلد یا کسی چمڑے وغیرہ سے خاص طور پر تیار کی جاتی ہے، تو اس کو رق کہتے ہیں۔ تو رق اور منشور جو کہ کھلے ہوئے، رق جو ہے اس اعتبار سے یہاں پر ورق کی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ محفوظ کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہوا جو ایک جھلی نما، ورق نما جھلی جو ہے، اس کے اوپر وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ منشور ہے، اور وہ کھلی ہوئی کتاب بھی ہے، وہ کھلے عام پبلکلی اویلیبل بک ہے۔ منشور یہ عام ہمارا لفظ ہے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ مختلف جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا بھی ایک منشور ہوتا ہے، مختلف کمیٹیاں جو ہیں ان کا بھی ایک ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ یا ایک منشور جو ہے ہوتا ہے کہ کیا ان کے اہداف کیا ہیں، کیا ان کے مقاصد ہیں، کیا کس طرح سے وہ اپنا بزنس یا اپنا جو معاملات ہیں ان کو طے کریں گے۔ تو مختلف آرگنائزیشن جو ہیں ان کا بھی منشور ہوتا ہے، ایک چارٹر ہوتا ہے کہنے۔ اس کے علاوہ منشور جو ہے وہ نشر و اشاعت جسے کہتے ہیں، وہ عام پبلک کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، یا پبلک میں اس کو بتایا جاتا ہے، یا پبلک میں اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ نشر و اشاعت جو ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا یا اسی معنی اور مفہوم سے مطلب نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ کتاب اللہ تعالیٰ دوسری قسم، پہلی قسم جو ہے وہ طور کی کھا رہے ہیں، اور دوسری قسم کھا رہے ہیں اس کتاب کی جو کہ سطروں کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، اور جو کہ محفوظ کرنے کے لیے ایک ورک میں لکھی گئی ہے، اور جو کھلے طور پر پبلکلی اویلیبل ہے، جس تک عام بندہ جو ہے وہ بھی پہنچ سکتا ہے، عام بندہ جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، کوشش کرے تو اس تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے، یہ کون سی کتاب ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا آیت نمبر 2 اور 3 میں؟ علماء جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ پچھلے جو قرآن سے پہلے کی جو 3 کتابیں ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل، ان تینوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی، جن کو ان لوگوں نے وہاں پر لکھا بھی، یا لکھی لکھائی فارم میں بھی، جیسا کہ کوہ طور پر ہم نے دیکھا کہ جو تورات جو نازل ہوئی تو وہ تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی تھی، بعد میں اس کو پھر مختلف انداز میں انہوں نے مطلب محفوظ بھی کیا، جو آج بھی تورات جو ہے وہ مختلف انداز میں اویلیبل ہے۔ تو یہ ایک تو اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا اشارہ جو ہے وہ لوح محفوظ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، تیسرا اشارہ جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ پورا حساب کتاب جو ہے لکھ رہے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو مختلف علماء جو ہے وہ انہوں نے مختلف رائے جو ہے ان کے بارے میں دی ہے کہ یہ کون سی تحریریں یا کون سی کتابیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر کے ان کی قسم کھائی ہے۔ اور روحانی اعتبار سے ہم دیکھیں، اپنے عقائد کے اعتبار سے، تو ہمیں ان ساری کتابوں کے اوپر، ان ساری تحریروں کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہونا جو ہے وہ ہمارے مطلب عقائد کا بنیادی حصہ ہے۔ چاہے وہ لوح محفوظ ہو، چاہے وہ فرشتوں کے لکھنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو، چاہے وہ پچھلی کتابیں ہیں وہ ساری۔ تو کوہ طور اور کتاب مستور جو ہے
جو کہ کھلے ورق میں لکھی گئی محفوظ شدہ کتابیں ہیں یا تحریریں ہیں، ان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر قسم کھا رہے ہیں والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم۔ یہ آباد گھر جو ہے، اس کے بھی دو پہلو علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ تو بہت واضح ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ آباد گھر جو مکہ میں ہے، آباد ہے، جو مکہ میں بیت اللہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، جو کہ آباد رہتا ہے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے اور 365 دن سال کے وہاں پر رونق رہتی ہے۔ ہر وقت وہاں پر ایک ایک میلہ یا ایک سما ہوتا ہے، ہر وقت وہ گھر جو ہے وہ آباد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ عالم بالا میں یا آسمانوں میں بھی اسی طرح سے یہ کعبہ جہاں پر موجود ہے، اس کعبہ کے بالکل اوپر ساتوں آسمانوں میں بھی اسی طرح سے مطلب عبادت گاہ ہیں جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور خاص کر معراج کے واقعے متعلقہ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک 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 خانہ کعبہ جو ہے یا ایک گھر جو ہے، اسی طرح سے عبادت گاہ جو ہے، وہاں پر ٹیک لگائے وہ کھڑے تھے۔ تو ان کی طرف بھی یہ اشارہ مطلب اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ یا ساتویں آسمان کے اوپر بھی اسی طرح سے ایک کعبہ ہے یا ایک عبادت گاہ ہے جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس قدر وہ آباد گھر ہے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر وقت وہاں پر روزانہ 70,000 سے زیادہ یا 70,000 فرشتے جو ہیں وہ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک دفعہ وہ عبادت کر کے وہاں سے گزر گئے، جس طرح سے طواف وغیرہ کر کے وہاں سے لوگ جو ہیں وہ گزرتے ہیں، تو دوبارہ پھر قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کی جو ایک دفعہ وہاں سے ہو کر گزر گئے عبادت کر کے، وہ اس قدر رش اور اس قدر وہاں پر عبادت میں مشغول فرشتوں کی تعداد ہے کہ اس قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی کہ وہ اس گھر کی عبادت کے لیے واپس ان کو جگہ ملے یا ان کو وہاں پر واپس اپروچ ہو۔ تو اس قدر وہ آباد گھر ہے۔ تو اس اعتبار سے جو دونوں طرح میں ہو سکتا ہے، بیت اللہ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اوپر آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس طرح کی عبادت گاہیں جو بنی ہوئی ہیں، یہاں پر فرشتے جو ہے عبادت کرتے ہیں، ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہے۔ تو اس کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ ایک آباد گھر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے بلند ہوئی ہوئی چھت کی۔ یہ بلند کی ہوئی چھت جو ہے، یہ چھت جو ہے جس کا آسمان، جس کو مطلب کئی دفعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ آسمان دنیا جو ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر کے دیکھتے ہیں، جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو سورج چاند اور ستارے جو ہیں وہ اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو یہ چھت جو ہے یہ بلند کی ہوئی ہے، کس طرح سے اٹھائی ہوئی ہے، کس طرح سے بغیر پلرز کے یہ چھت کھڑی ہے، اور یہ اپنے اوپر بھی نہیں گرتی، اور ایک محفوظ مطلب حفاظت جو ہے وہ بھی اس چھت کے ذریعے ہے کہ ہماری دنیا کی یا زمین کی، تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا عالم بالا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش یا مطلب اوپر آسمانوں کے اوپر جو ایک الگ سے ایک جہان ہے جہاں پر فرشتے ہیں جو مختلف طرح سے اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ یعنی سیلنگ جو ہماری طرف سے، اگر ہم چھت کو عام لفظوں میں دیکھیں تو ایک تو سیلنگ ہے، جب ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اوپر نگاہ پر اٹھائیں تو ہمیں جو چھت نظر آتی ہے وہ اس کو سیلنگ کہتے ہیں۔ اور جبکہ چھت کے اوپر جب جا کر دیکھیں تو وہ روف ٹاپ ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں طرح کی یہ چھتیں جو ہے یہاں پر اس کا ہمیں علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی، ابلتے ہوئے سمندر کی یا پھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی۔ ابلتے ہوئے سمندر، یہاں پر ابلتا ہوا سمندر، ابلنا جو ہے وہ پانی کا ابلنا، تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تو یہاں پر یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ جو ترجمے ہیں وہاں پر موجزن جو ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک تو ظاہری پہلو جو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، سمندر جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، کس قدر بڑا ہے، حجم کے اعتبار سے، والیوم کے اعتبار سے، کہ کس قدر اس میں پانی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اور اس میں جب موجیں جو آتی ہیں، جب لہریں جو اس میں مطلب ابھرتی ہیں، تو وہ ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ان کو، خاص کر جو ملاح جو بحری سفر جو کرتے ہیں، ان کا یہ ایکسپیرینس زیادہ ہے ہماری نسبت۔ یا بہت سارے ساحل ایسے ہیں کہ وہاں پر اس قدر
تیز وہ ٹھلیں یا لہریں جو ہیں وہ آتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ لہریں اگر آتے آتے کنارے پر اگر نہ رکی تو ہو سکتا ہے زمین کے اوپر ہی پھیل جائیں اور ساری زمین کو ہی لپیٹ میں لے لیں. تو اس قدر وہ موجیں مارتا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یا ابلتا ہوا سمندر، اس کے ذریعے بھی کچھ ہمیں آیات سے بھی اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن یہ سمندر جو ہے یہ خالی کر دیا جائیں گے یا خالی ہو جائیں گے، اور ان کا پانی جو ہے وہ اڑ جائے گا، اور اس میں آگ جو ہے وہ بھڑک بھڑک اٹھے گی. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو لہذا اس میں بھی دونوں چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ایک غیب کی طرف، غیب کی خبر کی طرف بھی اشارہ ہے، یا ہمارے ظاہر آج ہمارے سامنے جو ہے سمندر کی حالت اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو یہ چار پانچ جو ہے وہ قسمیں جو ہیں وہ کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان عذابک ربی کا لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب جو ہے یہ یقیناً واقع ہونے والا ہے. آپ کی طرف سے یہ رب کا عذاب جو ہے، یہ رب کا عذاب جو ہے یہ قیامت کا عذاب. اب کیونکہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ عذاب جو ہے یقیناً ان لوگوں کے اوپر آئے گا، یا ان لوگوں کے لیے قیامت جو ہے وہ عذاب بن جائے گی جو دنیا میں انکار کرتے رہے، حق درمی کرتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، یا تو سرے سے انکار کرتے رہے اللہ کا، اس کی ہدایت کا، اس کو قبول کرنے کا، ایمان قبول کرنے کا. یا ایمان اگر انہوں نے قبول کر بھی لیا تو اس میں باوجود وہ اپنی منمانی کرتے رہے، تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ بھی عذاب جو ہے وہ قیامت جو ہے ان کے لیے بھی عذاب کا پیش خیمہ ہے. تو آپ کے رب کا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس آیت کے آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کی مناسبت سے ہم اگر مختصر انداز سے ان قسموں کا ہم دوبارہ سے ذکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ سورہ زاریات جو پچھلی سورہ مبارکہ کی شروع میں ہواؤں کی قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ نے، مختلف قسم کی ہوائیں جو ہیں، وہ ہوائیں جو ہیں کس طرح سے مطلب فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یا کس طرح سے ان کی اہمیت اور افادیت ہے، وہ ظاہری طور پر ان کی ساری کی ساری حقیقت جو ہے وہ اس کے مشرقین کے اوپر واضح تھی. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ قیامت جو ہے وہ ضرور بپا ہو کر رہے گی. اسی طرح سے اب ان مشرقین کے اوپر جو دوسری قسمیں اب اس آیت میں، اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ طور پہاڑ جس میں والطور و کتاب مستور فی رق منشور، کہ وہ طور پہاڑ جو کہ ایک اہمیت کا حامل ہے اہل کتاب کے لیے، جس طور پہاڑ سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا وحی کا، یا سلسلہ شروع ہوا کتابوں کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شروع ہوا، پھر وہ حضرت موسیٰ سے بڑھتا ہوا تورات سے بڑھتا ہوا آگے چل کر وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو ہے اس کا بھی وہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی. تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ بھی اسی طرح سے محفوظ شدہ فارم میں ان اہل کتاب کی طرف کے پاس موجود ہیں، جن کی طرف یہ مشرکین جو ہیں وہ بار بار ان کی طرف دیکھتے تو ان کے دیکھ کر رشک کرتے تھے جب وہ سنتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کے بارے میں، یا اس طرح کی سٹوریز، یا ان کے اہل کتاب کے حالات و واقعات اور ان کے معاملات جب دیکھتے تو رشک کرتے اور یہ خواہش کا اظہار کرتے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا نبی آتا، ہمارے پاس بھی کوئی ایسا رسول آتا، ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کتاب آئے تو ہم بڑھ بڑھ کر اس کو قبول کریں، اور بڑھ بڑھ کر ہم بھی اس طرح سے اس الہامی کوئی دین جو ہے اس کے اوپر ہم بھی ایمان لائیں. تو یہ خواہش تھی ان کی. اس اعتبار سے ایک خاص اہمیت اہل کتاب کے لیے بھی یہاں پر، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں خبریں اہل کتاب کو پہنچ رہی ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی دعوت ہے، ان کے لیے بھی سارا کچھ ہے. لیکن خاص کر مشرقین مکہ جو ہیں ان کے لیے جو خاص اہمیت ہے جس کے اوپر وہ رشک یا خواہش رکھتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کہ یہ کوہ طور اور وہ پچھلی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی حقیقت، ان کی افادیت، ان کی اہمیت جو ہے اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے کچھ ادراک رکھتے تھے، کچھ فہم یا کچھ سوچ جو ہے وہ رکھتے تھے. اور پھر بیت المعمور، آباد گھر، یہ دنیا میں جو آباد گھر ہے خانہ کعبہ، اب ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو مطلب ایک دوسری رشین اور جو رومن امپائرز ہیں وہ طاقت کے اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، مطلب سلطنت کے اعتبار سے تو ان اہل مکہ سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، بہت بڑی دولت مند قومیں تھیں، بہت وسعت والی حکومتیں تھیں ان کی. لیکن جو مرکزیت، جو اہمیت، جو ایک جو مطلب
جو ایک افادیت جو ہے وہ بیت اللہ کے ملی، جو مرکزی پوزیشن جو ہے وہ بیت اللہ کی تھی اس وقت، آج بھی ہے یقیناً، تو وہ کسی دنیا میں کسی اور گھر کو نہیں نصیب ہوئی۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی طرف ذرا گھوم پھر کر دیکھو، اور پھر دیکھو کہ یہ گھر جہاں پر تم بیٹھے ہوئے، یا جس کی تم حفاظت کے ذمہ دار اپنے آپ کو کہتے ہو، یا جس میں تم اپنی عبادات اور مناجات کرتے ہو، تو یہ گھر جو آباد گھر جو ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر وسقف مرفوع، یہ بلند کی ہوئی چھت کہ جس کے اوپر تم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہو کہ کس طرح سے یہ ترتیب میں ہے، صدیوں سے ایسے ہی ہے، اور یہ تمہارے اوپر گرتے بھی نہیں ہیں، اور تمہارے اوپر روشنی کا باعث ہوتے ہیں، اور چاند جو ہے وہ تمہارے لیے سالوں اور مہینوں کا کیلنڈر کے طور پر کام آتا ہے۔ تمہیں یہ ستارے جو ہیں رات کو راستے جو ہیں وہ تلاش کرنے میں گائیڈ لائن کے طور پر کام آتے ہیں، یا خوبصورتی سے مزین کیے ہوئے ہیں، اور یہ سارا نظارہ جو ہے یہ بھی کس قدر تمہارے لیے ایک اہمیت ہے اور تمہاری زندگی کا حصہ ہے روزمرہ کا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ابلتے ہوئے سمندر کی طرف، یا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرف، کہ اس قدر موجزن اور اس قدر بڑا اور حجم اور والیوم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹا ہوا ہے، اس کو حدود کے اندر رکھا ہوا ہے، کہ یہ اگر حدیں اپنی کراس کر دے، اور وہ پانی جو ہے وہ اپنی گرفت جو ہے وہ سمندر چھوڑ دے پانی سے، اور پانی جو ہے اس زمین کے اوپر مطلب پھیل جائے، تو کس طرح سے آنن فانن تمہاری ساری زمین جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی، لیکن اللہ نے اس کو سمیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کو تم دیکھتے ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب دیکھ کر، ان کی افادیت، ان کی اہمیت، ان کی ایک جو قدرت ہے اللہ کی، اس کو جب تم دیکھ کر، اس کو تم جب مانتے ہو تو قبول کرتے ہو، تو پھر اس بات کو بھی تم مان لو اور قبول کر لو کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب جو ہے یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ عذاب نہیں آنے والا، یہ عذاب جو ہے یقیناً آنے والا ہے، اور قیامت جو ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور یہ عذاب جو ہے ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا۔ اس عذاب کے دن کو، یا اس قیامت کے دن کو واقع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا، یا کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ کر کہیں سے نکل نہیں سکتا۔ سب کے سب جو ہیں وہ اس عذاب کے دن یا اس قیامت کے دن میں اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب یقیناً واضح ہو کر رہنے والا ہے، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، اور اس کو ہٹانے والا یا اس کو دور کرنے والا یا اس سے کوئی بچنے والا، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم تمور، جس دن حرکت کرے گا السماء و آسمان، مورن سخت حرکت کرنا، جس دن آسمان سخت حرکت کرے گا، یا سخت جنبش کرے گا، وائبریٹ کرے گا، تھر تھرائے گا، جس دن آسمان جو ہے وہ تھر تھرانے لگ جائے گا۔ یہ آسمان کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ اس میں تم دیکھتے ہو کہ صدیوں سے وہ ستارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک خاص ترتیب سے ہیں، ایک خاص ترتیب سے سورج اور چاند جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہے، ایک خاص انداز سے دن جو ہے وہ نکلتا ہے جو تمہارے لیے مختلف طرح کے فائدے لاتا ہے، ایک خاص وقت میں، ایک خاص انداز میں رات جو ہے وہ آتی ہے جو تمہارے لیے مختلف زندگی کی شکل جو ہے وہ تمہارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتی ہے، تو تم اس سے دیتے ہو۔ تو یہ ایک دن آئے گا کہ آسمان کے اوپر یہ جو سارے ستارے ہیں یا جو ساری موجودات جو ہیں، ان میں تم دیکھو گے کہ تحریک پیدا ہوگی، ہلچل ہو گئی ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس میں کچھ ارتعاش آ گیا ہے، اس میں کچھ وائبریشن ہو رہی ہے، اس میں کچھ بہت بڑے پیمانے پر تغیر جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس تغیر کے نتیجے میں یا اس تغیر کے ساتھ ساتھ تم دیکھو گے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، کہ چلیں گے پہاڑ چلنا، پہاڑوں کا چلنا تم دیکھو گے، یا پہاڑوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اکھڑ کر چلنے لگ جائیں گے، جیسا کہ دوسری آیات میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یا دنکی ہوئی روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑتے پھریں گے زمین سے۔ ان کی گرفت جو ہے، جو زمین کے اوپر پہاڑوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گاڑے ہوئے ہیں پیک کی طرف ہے یا ایک میغ کی طرح سے، تو یہ زمین جو ہے وہ اپنی گرفت جو ہے ان پہاڑوں سے ڈیلی کر دے گی، چھوڑ دے گی، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین سے اپنا پیگ جو ہے وہ اکھاڑ کر روئی کے گالوں کی طرح، دنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اب یہ جو ہے وقت جس کے بارے میں یہاں پر آگاہی کر دی، یا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اشارہ دے دیا،
आज से दो कुछ सदियां पहले, कुछ 100 साल, 100-200 साल पहले तक तो ये आयत के ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता होगा यकीनन। क्योंकि किस तरह से मुमकिन है कि आसमान के ऊपर सदियों से, हजारों सालों से जो सितारे जो हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं, कि अचानक उनमें इस तरह से इर्ताश आ जाए, और पहाड़ जो है इस कदर बुलंद है, इस कदर वजनी और इस कदर देव हैकल हैं, वो अपनी जगह जो छोड़कर जमीन पर उड़ते फिरते रखेंगे, पहाड़ मतलब रूई के गालों की तरह। तो ये कुछ सदियां पहले तो मुमकिन नहीं नजर आता था, लेकिन आज की हमारी टेक्नोलॉजी, आज की हमारी रिसर्च, आज की इंफॉर्मेशन, मालूमात जो हमारे सामने मौजूद है, वो तो हमें बहुत वाज़ेह तौर पर इशारा करती हैं कि ये आयात जो है ये हकीकत पर मुबनी है, ये सच है, और यकीनन ऐसा होकर रहने वाला है। तो आज तो हमारे लिए इसके ऊपर यकीन करना और इनके ऊपर ईमान लाना बहुत ज्यादा आसान है बनिस्बत पिछले लोगों के जो इससे पहले गुजर चुके। लेकिन उसके बावजूद जो इनके ऊपर ईमान लाया, तो यकीनन वो हमसे ज्यादा काबिल कदर हैं, हमसे ज्यादा वो पुख्ता थे ईमान में, कि उन्होंने रब ने जो कुछ उनको पुख्ता यकीन हुआ, उसकी बुनियाद पर वो बातें जो गैब की हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इन्फॉर्म कर दिया उनको, उसके ऊपर भी वो उसी तरह से यकीन करके ईमान लेकर उसके मुताबिक उन्होंने अपनी इस्लाह की। तो ये आयात जो है ये आज हमारे सामने टेक्नोलॉजी के लिए के एतबार से साबित होती हैं कि ये सच है और हकीकत है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तो वो क़यामत का दिन होगा जो वाक़ई होने वाला है, उसको कोई हटाने वाला नहीं। और क़यामत का दिन जब होगा, उस दिन तुम देखोगे कि किस तरह से आसमानों में हरकत, जुम्बश या एक इर्ताश या थर थर तरताहट और उखाड़ बखाड़ जो है वो शुरू हो जाएगी। और ज़मीन के ऊपर जो है पहाड़ जो है उनको तुम चलता हुआ देखते हो, उड़ता हुआ देखोगे। फवैलुन यौमइदिन लिल मुकज़्ज़िबीन, तो बस हलाकत है उस दिन सब झुटलाने वालों की। वो दिन होगा कि जिस दिन वो लोग जो इसको झुटलाते हैं, किसको? इस किताब को, इस पैगाम को, इस नसीहत को, इस वही को, इस रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका इनकार करते हैं, उसका उसको मानने से कतराते हैं, उसको बिल्कुल मुखालफत करते हैं, उल्टी रवश में बैठते हैं, उसके ऊपर ईमान नहीं लगते, यकीन नहीं करते। तो ऐसे जितने झुटलाने वाले हैं, वो दिन उन सब की हलाकत का दिन होगा। क्या हलाक हो जाएंगे? हलाक हो गए वो लोग जो इन सारी आयात को, जो कि बहुत वाज़ेह तौर पर आज उनके सामने अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, उनको जुटलाने वाले थे। बहुत सारी चीज़ों को मानते थे कि अल्लाह ताला ने ये बातें जो कही ये सच हैं। जो कायनात कैसे किसने बनाई, ये ज़मीन जो है ज़िंदगी किसने बनाई, बहुत सारी बातों के ऊपर वो मानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन उसी अल्लाह की दूसरी बातें जो हैं वो मानने से इनकार करते हैं। तो ऐसे जितने जुटलाने वाले हैं, वो उनके लिए हलाकत का दिन होगा, उनके लिए तबाही और बर्बादी का दिन होगा। वो अल्लाह जीना, वो कौन सा दिन? उस दिन वो लोग जो हैं, कौन से लोग हैं जिटलाने वाले, या कौन से लोग हैं जो हलाकत में होंगे? एक तो जिटलाने वाले हैं, अल्लाह दीना फी खाउजिन, अल्लाह दीना हम फी खाउजिन यलअबून, वो लोग जो फजूल बहस में और खेल रहे हैं, वो फजूल बहस में पड़े हुए हैं और खेल तमाशा बनाया हुआ है। जिनके सामने ये आयत जब पेश की जाती हैं, तो वो उसको फजूल बहस समझ सकते हैं, फजूल बहस समझते हैं, या उनको ना मानने वाली कोई चीज़ समझते हैं, या उनके ऊपर यकीन नहीं करते, या उनके ऊपर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। वो यलअबून, और वो खेल तमाशा समझते हैं, उसको खेल तमाशा बना रखा है, उसको मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसी करते हैं। ना सिर्फ उसको कबूल करने से इनकार करते हैं, बल्कि उसको फजूल समझते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको खेल समझते हैं, उसके साथ खेल कूद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो हलाकत का दिन होगा। और ऐसे लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो ज़ाहरी अल्फाज में तो मानते हैं उसको, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर बिल्कुल ही उसके उल्टी रवश में बैठते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। यौम युदअऊना, जिस दिन वो सब धकेले जाएंगे, वो क़यामत का दिन, जो अजाब का दिन वो होगा जिस दिन वो धकेले जाएंगे, वो इनकार करने वाले और फजूल बहस और खेल तमाशा करने वाले लोग, उनको धकेला जाएगा धक्के दे देकर, इला नारी जहन्नम, जहन्नम की आग की तरफ, दआ, खूब धक्के देकर, उनको खूब धक्के देकर, उनको घसीट घसीट कर जहन्नम की आग की तरफ लेकर जाया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ये झूठलाने वाले और फजूल बहस में पढ़कर खेल तमाशा करने वाले दुनिया की जिंदगी में सारा कुछ उनके सामने खुली आयात आने के बावजूद जो है वो जो जिन्होंने ऐसा रवैया रखा, तो उसको उस अजाब के दिन धकेल धकेल कर
گھسیٹ گھسیٹ کر عذاب کے جہنم کی آگ جو ہے اس کی طرف لے جایا جائے گا. ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں تم فضول بحث اور جس کے بارے میں تم کھیل تماشا تصور کرتے تھے دنیا کی زندگی میں. ان کو وہاں پر نہ صرف آگ میں دھکیل کر لے کر جایا جائے گا، بلکہ ان سے کہا جائے گا، ان کو ٹانٹ کیا جائے گا. ان کے عذاب میں ایک اضافے کی ایک شکل ہے کہ ان کو پھر بار بار ان کے اوپر واضح بھی کر دیا جائے گا یا ان کو ٹانٹ کیا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے وہ آگ جس کے بارے میں تم دنیا میں انکار کرتے رہے یا جھٹلاتے رہے یا جس کو تم جھٹکتے رہے اپنے ذہنوں سے. آفسحرون، تو بھلا آج بتاؤ کہ کیا یہ جادو ہے، ہاذا یہ، ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں سب دیکھتے اس کو. دنیا کی زندگی میں تو تم اس کو کھیل تماشا کہتے رہے اور تو یہ کہتے رہتے کہ یہ تو کوئی جادوگری کی بات ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، یا اس سے پہلے جو کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ منسوب جو بعد میں آنے والی کتابوں کے سب میں سب میں رسولوں کو اسی طرح سے وہ کہتے رہے، ان کی امتیں جو ہیں. تو اس دن ان کو یاد دہانی کے طور پر یا ان کو ٹانٹ کرنے کے طور پر وہاں پر کہا جائے گا کہ اب یہ دیکھو ذرا اور اب بتاؤ ذرا کہ دنیا میں تم کہتے رہے کہ یہ تو کوئی جادو یا سحر محسوس ہوتا ہے، تو آج تم بتاؤ کہ کیا یہ سحر ہے، کیا یہ حقیقت ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو وہاں پر تو یقیناً جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت تو وہ اس کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس لوحہ، تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی اس آگ میں، اس جہنم کے آگ میں. فصبرو او لا تصبرو، چاہے تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، چاہے تم آرام سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ، چاہے تم واویلا کر کے شور شرابہ کر کے منتے ترلے کرو یا جو مرضی کرو، چاہے تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، تمہیں اس میں داخل ہونا ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ. سواء علیکم، تمہارے اوپر برابر ہے، تمہارے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. برابر ہے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم اس سے مطلب اپنی رضامندی سے جاتے ہو یا واویلا کر کے بے صبرے ہو کر یا زبردستی سے جھونک دے جاتے ہو. تمہارے اس عذاب میں کسی طرح کی کمی یا کسی طرح کی رعایت نہیں برتی جائے گی. تمہارے اوپر برابر ہے کہ چاہے تم اس میں صبر کے ساتھ جاؤ یا نہ صبر کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم سب صرف بدلہ دیے جاتے ہو جو تم عمل کرتے تھے. تمہیں تو صرف اس بات کا یا اس عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اور دنیا میں تمہارا عمل ہی ایسا تھا کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں جہنم کی شکل میں ہے. کہ اللہ تو تمہارے اوپر مطلب اللہ نے تو تمہیں سارا کچھ واضح کر دیا تھا، لیکن تم نے وہاں پر اس کا انکار کر دیا. اللہ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کا بدلہ تمہیں جہنم کی شکل میں ملے گا، لیکن تم نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے اوپر تم ہنستے رہے اور کھیل تماشا بناتے رہے. تو اب تو تمہارے اس عمل کا بدلہ ہے جو تمہیں اب دیا جا رہا ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، اور بے شک سب متقی جو ہیں وہ نعمتوں باغات میں ہوں گے اور نعمتوں ہوں گے. اب یہ وہ لوگ ہیں، اس سے پہلے آیت نمبر 16 تک تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کہ اس اللہ کی اس نصیحت کو، ان آیات کو جو اللہ نے قسمیں بیان کی ہیں ان کے اوپر مطلب بجائے اس کے کہ یقین کریں، بلکہ الٹا اس کا انکار کرتے رہے، اس کی تضحیق کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس کو جٹلاتے رہے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ رہا. لیکن وہ لوگ جو ان نصیحتوں سے، ان وارننگ سے، جنہوں نے سبق اخذ کیا، جنہوں نے اس کی طرف توجہ دی، جنہوں نے اس سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کی، جو ایمان لے آئے یا ایمان میں پہلے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، کچھ اگر اس میں کمیاں کوتاہیاں تھیں تو ان کو انہوں نے فائن ٹیون کیا، جیسے جیسے وقت گزرتے گیا ان کے سامنے آیات آتی گئی، ویسے ویسے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر گامزن رکھنے کی کوشش کرتے رہے، جتنا بھی رہا صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے. تو یہ سارے لوگ ہیں جو سارے متقی ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جو متقین ہیں وہ باغات میں ہوں گے یا جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت ان کو ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں ہوں گے وہ. فاکہین فیہا بما آتاہم ربہم، سب لطف اٹھانے والے ہوں گے ان سے جو دیا گیا، ان کو جو دیا ان کو ان کے رب نے، یعنی ان کا رب جو ان کو نعمتیں اور ان کو جنات باغات جو ان کو عطا کرے گا اس سے وہ لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، لطف اٹھانے والے ہوں گے. ووقاہم،
ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے۔ اور سب سے اہم نقطہ کہ سب سے بڑا رحم یا سب سے بڑا فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر یہ ہوگا، یا فضل و کرم میں اللہ کی رحمت اور فضل و کرم میں سے ایک بڑا فضل و کرم اور رحمت یہ ہوگی کہ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اب یہ بہت اہم ہے کہ بغیر عمل کے جو جنت میں جانے کا تصور میں ممکن نہیں، لیکن صرف عمل کی بنیاد پر جنت میں کوئی چلا جائے گا، اس کے اوپر بھی علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جو نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے وہاں پر، ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت جو ہے اللہ کی، اس کے ساتھ وہ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے کہ بہت ساری آیات اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے عملوں کی وجہ سے، محض اپنے عملوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا حضور کیا آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بھی، اب صرف اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں ہوں گا، ہاں جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے گی۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ بھی ہمیں واضح کرتی ہیں کہ نیک عمل کرنے کے باوجود ایک اچھی امید لگانا اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی توقع رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے بعد اپنا خاص رحمت اور فضل و کرم ہمارے اوپر کرے گا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ تو اس کی طرف بھی بہت گہرا یہاں پر ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے، یعنی وہ متقی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر لطف اندوز ہوں گے، باغات میں نعمتوں میں ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا۔ کلو، ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کھاؤ، وشربو، اور تم سب پیو، ہنیم بما کنتم تعملون، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو، بما کنتم تعلمون، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ دنیا میں جو تم نیک عمل کرتے رہے، کچھ اپنے اوپر مصیبتیں اور آزمائشیں جو ہیں وہ آئی، ان کے اوپر تم نے صبر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ان کے اوپر تم شکر کرتے رہے، جو اللہ نے عطا کیا ان کو تم دوسروں کے اوپر خرچ کرتے رہے، چاہے وہ مال تھا، چاہے تو صحت تھی، چاہے وہ علم تھا، چاہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اس سے تم خود بھی فائدہ اٹھاتے رہے، دوسروں کو بھی وہ اللہ کے راستے کی طرف لے کر آتے رہے۔ تو تم جو بھی دنیا میں عمل کرتے رہے نیک کم، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبول کیا، اور اس قبولیت کے بدلے میں، اس نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم جنت میں داخل ہوئے، عذاب سے، جہنم کے عذاب سے تمہیں بچا لیا، لہذا تم اب کھاؤ پیو، خوب مزے کرو وہاں پر۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ سب تکیے لگائے ہوں گے تختوں پر، کتاروں میں، وہاں پر یہ اب یہاں پر اگلی آیات میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس وہاں پر کیسی ہوگی جنت میں۔ اہل جنت جو ہے وہ ایک بڑی ایک فرینکنس ہوگی وہاں پر، ایک بڑی پرجوش مجلس جو ہے وہ وہاں پر ہوگی، جہاں پر وہ گپ شپ کر رہے ہوں گے آپس میں، اور وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے جام اور ایک دوسرے کے پیالے جو ہیں وہ چھینا چھپڑی کر رہے ہوں گے، جیسے کہ دوست لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں کسی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوں تو مطلب بے تکلف ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کھانے یا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ایک منظر جو ہے وہ اس کا، وہ اگلی آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے مطلب اشارہ کی طرف ہمیں ملتا ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، کہ سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، کتاروں میں، یعنی کتار کے در کتار، وہ ایک تختوں پر یا نرم اور آرام دہ گدے، وہاں پر تکیے لگا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے بیاہ دیا انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، ہم ان کو مزدوج کر دیں گے، ان کے جوڑے بنا دیں گے، حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اور یہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا پہلے تذکرہ ہو چکا کہ وہ حوریں جن کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہوں گی، جیسے کہ شتر مرغ کے انڈے جو ہیں وہ، کہ اس طرح سے صاف شفاف اور بڑی بڑی آنکھیں، یہ خوبصورتی کی علامت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے زوج بنا دیں گے، جوڑے بنا دیں گے، ان کے نکاح کر دیں گے، ان کو بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ جنت میں، جنتیوں کو۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وتبعتہم، اور ان سب نے پیروی کی،
اور وہ لوگ، اب یہ بہت اہمیت کے حامل ہے یہ آیت ہمارے لیے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لائے یعنی وہ ایمان لائے اور ان کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے نیک عمل بھی اس میں لازم و ملزوم ہو گیا، تو جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے بھی ایمان، ایمان کے ساتھ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد جس نے ان کی پیروی کی ایمان میں، یعنی جنہوں نے اپنے اولاد کی بھی تربیت اس طرح سے کی کہ وہ ایمان کے ساتھ ان کے اولاد جو ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے، اپنے والدین کی یا اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلتے ہوئے، الحقنا، تو ہم ملا دیں گے، بہم، ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو، یعنی ان کی اولاد کو، وما، ان کے اولاد کو ہم ان والدین سے ملا دیں گے جو جنت میں ہوں گے، وما علتناہم، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان سے، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیئن، کچھ بھی، ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت جو ایمان والے ہوں گے دنیا میں، اور ان کی اولاد بھی جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتی ہوگی، جنہوں نے ایمان سے بھرپور اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور وہ اس ایمان کی بنیاد پر، اس عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوں گے، اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب وہ یہاں پر جو ایک ہمیں منظر سامنے نظر آتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ ایک جنت میں اعلیٰ درجے پر ہیں، اور کہ ان کی اولاد میں سے بھی وہ لوگ جو ایمان پر تھے، جنہوں نے نیک عمل کیا، وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے، لیکن وہ لوور لیول پہ ہیں، نچلے درجے میں جنت کے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ملا دے گا ان والدین کے ساتھ، اس طرح سے کہ نہیں کمی کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی، کہ کسی کے عمل میں کچھ کمی نہیں ہوگی، کسی کے عمل میں، یعنی کہ عمل کے نتیجے میں جو اجر ہے، اس اجر میں یا اس بدلے میں کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مطلب کہ جو اونچے درجے میں ہوں گے، ان کو ان کے درجے کو کم کر کے نیچے درجے میں لا کر ان کی اولاد کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، بلکہ نیچے والے جو درجے میں ان کی اولاد جو موجود ہے، ان کو، ان کے درجات کو بلند کر کے ان کے والدین کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا۔ تو یہ آیات جو ہے، اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ مختلف آیات میں اور یا حدیث میں بھی ہمیں ملتی ہیں، کہ وہاں پر کچھ خواہش کی بنیاد پر ہم کچھ رشتہ دار جو ہیں، جیسے اولاد کا اپنے والدین کے لیے خواہش کرنا، یا والدین کا اپنی اولاد کے لیے خواہش کرنا، یا اپنے بیوی اور اپنے زوج کے بارے میں خواہش جب وہ کریں گے اہل جنت جو ہیں، تو وہ ان کے وہ رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں یا جو دوست ہیں جن کے بارے میں خواہش کریں گے، تو وہ ان کو ان کے درجات بلند کر کے ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یا ان کے ساتھ مطلب ان کو وہاں پر ملاقات کرائی جائے گی، اور پھر یہ ملاقات جو ہے ایک مستقل حیثیت جو ہے وہ وہاں پر اختیار کر جائے گی، اور اس طرح سے درجات وہاں پر بلند ہوں گے، کسی کے درجات میں کمی نہیں ہوگی۔ تو ہم نہیں کمی کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی، یعنی ان کے عمل، ان کے جو بھی ان کا وہاں پر رتبہ ہے، اس رتبے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ اس میں اضافہ جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے حقدار جو ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ابھی ذکر ہوا، کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ کل کل امر کم کل کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی جو وہ اس نے کمایا، جو اپنے وہ گروی رکھا ہوا ہے، یعنی ہر آدمی کا ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یا ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ گروی رکھا گیا ہے۔ گروی جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو عام طور پر قرض جب کسی سے لیا جاتا ہے تو ضمانت کے طور پر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ گروی رکھی ہوتی ہے، جو کوئی، جیسے آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں تو کوئی سونا وغیرہ ہے، یا کوئی اس طرح سے کوئی آپ کا ایسٹ ہے، فکسڈ ایسٹ ہے، یا کچھ جائیداد وغیرہ کے یا پلاٹس وغیرہ کے پیپرز وغیرہ، یا کسی پراپرٹی وغیرہ کے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں، لیگل ڈاکومنٹ، ان کو ضمانت کے طور پر رکھ کر وہاں سے لون وغیرہ جو لیا جاتا ہے، تو وہ ضمانت جو ہے رکھی جو ہوتی ہے، وہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ اب وہ قرضے کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ ضمانت کو واپس حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے، وگرنہ اگر انہوں نے قرضہ واپس نہیں لوٹایا تو ان کی ضمانت جو ہے وہ ضبط ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے انسان کا عمل جو ہے
اس کا جو انجام ہے اس کے ساتھ وہ گروی رکھا ہوا ہے. اگر وہ اچھا عمل کرے گا تو یقیناً وہ ایک اچھا انجام پائے گا، اپنے جو آخرت ہے اس کو وہاں سے چھڑا لے گا اور اچھائی کی طرف جائے گا. لیکن جو برے عمل کرے گا تو وہ اپنے انجام جو ہے وہ برا ہوگا اس کا، لہذا وہ اپنے نفس کو چھڑا نہیں پائے گا اور جو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. تو اس کا براہ راست اس کا معنی یہی نظر آتا ہے. اور اس کا جو عام معنی جو بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ ہر ایک کا عمل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، یا ہر ایک کو اس کے عمل کے بدلے میں اس کا جزا یا سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں نیک عمل کر کے جنت میں داخل ہوئے، پھر ان کے ساتھ آگے معاملات جو ہیں ان کے درجات بلند ہو گئے. لیکن جنہوں نے نیک عمل ہی دنیا میں نہیں کیے تو وہ جنت کے مستحق ہی نہیں ہوں گے. جو جنت کا مستحق نہیں تو اس کا راستہ ہی پھر دوسرا ہوگا. تو دنیا میں جو عمل جو بھی کرے گا اس کے مطابق اس کا اجر یا اس کی سزا یا اس کا جزا جو ہے وہ آخرت میں اس کو دیا جائے گا. تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنی کمائی جو ہے اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے یا اس کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہے کہ جو وہ کوشش کرے گا یقیناً وہ وہی پائے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم خوب عطا کریں گے انہیں بفاقہۃ، میوے، ولحم، اور گوشت. اور ہم خوب ان کو میوے اور گوشت جو ہے وہ کریں گے. میوے اس کے بارے میں پہلے کئی دفعہ ذکر آ چکا، مختلف طرح کے پھل اور مطلب خشک چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، تواضع ہوگی ان کی. اور گوشت کے بارے میں ایک آیت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پرندوں کا گوشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پیش کریں گے. یا اس کے علاوہ یہ گوشت کی کون سی کیفیت ہوگی اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جس طرح سے شراب کے بارے میں ہے، دودھ کے بارے میں ہے، مطلب شہد کی نہریں جو ہیں اس کے بارے میں ہے کہ وہ تازہ نہر ہوگی شہد کی، دنیا کی شہد جو ہے اس کی طرح نہیں ہوگی. تو اس طرح سے یہ گوشت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ دنیا کے گوشت سے مختلف ہوگا لیکن کھانے میں بڑا لذیذ اور مزیدار ہوگا. تو ہم خوب عطا کریں گے انہیں میوے اور گوشت، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے. جس طرح کے پھل، جس طرح کی خوراک، جس طرح سے گوشت یا جس طرح کا وہ کھانا جو وہ خواہش کریں گے ان کو وہاں پر پیش کیا جائے گا جنت میں. یتنازعون فیہا، وہ سب چھینا چھپٹی کریں گے ایک دوسرے سے. فیہا، اس میں یعنی جنت میں، کاسن، جام پر یہ شراب سے بڑا ہوا جام جو ہے اس کو کاس کہتے ہیں، کاسا. تو شراب سے بڑے ہوئے جام جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چھینا جپٹی کریں گے، ایک دوسرے سے چھینیں گے یا ایک دوسرے کے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مجلس جو ہے، ایک منظر ہمارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. لا لغون، اس شراب میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، فیہا، اس میں، ولا تعصیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام. یعنی وہ شراب جو ہے دنیا کی شراب کی طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے، کوئی اس سے مطلب مدہوش نہیں ہو جائے گا، اور نہ ہی وہ کسی بدکاری کی طرف ہوگا. بلکہ وہ تو وہاں پر لذت اور فرحت جو ہے اس کو وہ پہنچائے گی ان کو، اپنے پینے والے جو ہیں ان کو. اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پرتکلف ہو کر، بڑے فرینک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا جام جو ہے وہ چھین چھپٹ کر اس طرح سے مطلب وہ وہاں پر اس طرح سے محفل ہے وہ وہاں پر جمی ہوئی ہوگی ان کی، اہل جنت کی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے اوپر نو عمر لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی ان کی غلامی کے لیے یا ان کی تواضع کے لیے، ان کے آؤ بگت کے لیے نو عمر لڑکے جو ہیں وہ وہاں پر معمور ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لَهُمْ كَأَنَّهُمْ، ان کی خدمت کے لیے، كَأَنَّهُمْ لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ لڑکے ایسے ہوں گے نو عمر، گویا کہ وہ موتی ہوں چھپائے ہوئے. یعنی اس قدر صاف شفاف اور اس قدر نکھری رنگت والے اور اس قدر مطلب خوبصورت ہوں گے کہ جیسے کوئی موتی جو ہے وہ چھپا کے رکھے ہوئے. یہ حور عین اور یہ نو عمر لڑکے جو ہے غلمان، جہاں پر جو ذکر ہے اس سے پہلے کافی تفسیر سے یہاں پر غالباً سورہ صافات تھی یا اس کے بعد کچھ آیات گزری تھی، ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا تھا کہ کس طرح سے وہاں پر آؤت بھگت ہوگی، کس طرح سے تواضع کی جائے گی اہل جنت کی، اور کس طرح سے حور عین جو ہے وہ حور عین جو ہے اور یہ مطلب نو عمر لڑکے جو ہیں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے نوجوان ان کے ساتھ، وہ ان کی وہاں پر تواضع کرنے کے لیے یا ان کے وہاں پر مطلب پروٹوکول دینے کے لیے وہاں پر ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
اور وہ متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے وہاں پر جب آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے اس محفل میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ دنیا کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ تم نے دنیا کیسے گزری، دنیا میں تمہارے ساتھ کیسے معاملات رہے، تمہارے یار دوست جو ہیں وہ کیسے تھے، تمہارے عمل کیسے تھے۔ تو دنیا کے مختلف معاملات میں بھی وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، یہ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے وہ اپنا دنیا کا ایکسپیرینس جو ہے دنیا کی زندگی میں وہ کیا کرتے رہے۔ تو قالوا، تو وہ کہیں گے، تو وہ جب اعمال کے بارے میں کہیں گے، اپنے نیک عمل کے بارے میں، یا اپنے جو دنیا میں جو ان کے اوپر جو سچویشن رہی اس کے بارے میں وہ جب تذکرہ کریں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ بے شک ہم تھے اس سے قبل یعنی دنیا میں، فی اہلنا اپنے اہل و عیال میں، مشفقین سب ڈرنے والے، کہ بے شک ہم دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈر ڈر کر گزارنے والے تھے زندگی، یا دنیا میں ہم ڈرنے والے تھے اپنے اہل و عیال کے درمیان۔ یہاں پر اہل جو ہے، ایک تو اہل جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرا اہل جو ہے اہل دنیا بھی ہو سکتا ہے، کہ دنیا میں ہمارے ساتھی یا دنیا میں ہمارے ارد گرد جو چیزیں تھیں یا ہمارے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے بیچوں بیچ ہم ڈرنے والے تھے۔ اب دنیا میں یہ جو ساتھی ہیں، یار رہبار ہیں، خاص کر اگر ہم اہل و عیال کا یہاں پر اب تذکرہ کریں کہ یہاں پر جیسا کہ ترجمہ میں بھی اہل و عیال ہے، تو اپنے اہل و عیال جو ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ان اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے آپ کو آسودہ رکھنے کے لیے، آسائشیں پہنچانے کے لیے، اپنے خاندان کو مطلب بہت سارے فوائد دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے، یا پرآسائش زندگی گزارنے کے لیے انسان جو ہے کبھی کبھی شارٹ کٹ جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، مطلب کچھ ایسے کاموں کی طرف مبذول ہو جاتا ہے جس سے وہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی انکم جو ہے وہ اس سے زیادہ ملے گی یا زیادہ فائدہ حاصل کرے گا یا زیادہ، تو وہ گمراہی کے یا گناہوں کے کاموں میں مطلب پڑ جاتا ہے۔ تو وہ وہاں کر کہیں گے کہ یہ سارے حالات ہمارے پاس وہاں پر میسر تھے، یہ سارا ماحول ہمارے لیے بھی تھا، لیکن ہم اس سارے ماحول میں ہم نے اپنے آپ کو ڈر کر بچا کر رکھا، مشفقین ہم سب ڈرنے والے تھے۔ اس سارے ماحول کے باوجود ہمارے پاس اپرچونٹیز دی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی انکم کو بڑھا لیں، لیکن انکم کو بڑھانے کا ذریعہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، ہم نے اپنے آپ کو اکتفا کیا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے میں ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا اس کے اوپر ہی ہم نے صبر کیا، اس کے اوپر ہی ہم شکر کرتے رہے، یعنی اپنے آپ کو ہم نے محدود رکھا دنیا میں، اپنے اہل و عیال یا اپنے معاملات جو ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح کے تھے، لیکن ہم نے اس کے باوجود اپنے زندگی جو ہے وہ ڈر کر اللہ کے خوف سے گزاری، کہ کہیں ہم مطلب بہک نہ جائیں، کہیں ہم گمراہی کے راستے پر نہ ہو جائیں، تو ہم اپنے آپ کو سمیٹ کر دنیا میں چلتے رہے اپنے اہل کے درمیان۔ تو یہ اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ اس طرح سے شیئر کریں گے اپنا وہاں پر، اور اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں یعنی دنیا میں جو یہ عمل کرتے رہے، دنیا میں جو اپنے آپ کو سکیڑ کر انہوں نے رکھا، اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن رکھنے کے لیے جو اپنے نفس کو انہوں نے اپنے قابو میں رکھتے رہے، اپنے ارد گرد اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ان کو درست رکھنے کے لیے مطلب وہ کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ کے احکامات کی حدود جو ہیں یا بریکٹس ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو رکھتے رہے، تو اس کے نتیجے میں پھر یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، فمن اللہ علینا، تو پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، وہ وقانا، اور اس نے ہمیں بچا لیا عذاب السموم، لو کے عذاب سے۔ یہ لو کا عذاب جو ہے یا سخت گرم تپش جو ہے، یہ لو جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ شدید گرم ہوا جو ہے اس کو لو کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ لو جو ہے یہ عذاب السموم، جو لو کا عذاب جو ہے یہ جہنم کے عذاب یا جہنم کی جو آگ ہے اس کی لو جو ہے، اس کی جو گرم ہوا جو ہے وہ ارد گرد پھیل رہی ہوگی۔ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جہنم کے جو آگ کے جو لو ہے اس سے بھی ہمیں بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر احسان کیا اس طرح سے، تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور اس نے ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ اس کا نتیجہ جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کے احکامات کی مانتے رہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے قبل اس سے پکارتے تھے، اسے پکارا کرتے تھے اس کو یعنی اللہ کو، اس سے قبل یعنی دنیا میں تو ہم بے شک صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، دنیا میں تو ہم صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اب یہ جنت میں بیٹھ کر کیونکہ جنت میں ذکر کر رہے ہیں اپنے ماضی کو
مطلب یاد کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے رہے، یعنی اس میں بہت واضح طور پر اشارہ ہے کہ شرک سے ہم نے بچا کے رکھا اپنے آپ کو، شرک سے ہم نے دوری اختیار کی، اور صرف اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے کہ جس کے اوپر ہم نے تکیہ کیا، جس کے اوپر ہم نے امید لگائی، جس کے حکم کو ہم نے مانا، جس کے حکم کو ہم سراہتے رہے ہمیشہ، اور جس سے ہم ہمیشہ اپنی دعائیں اور حاجات اور ماجات جو ہے وہ کرتے رہے۔ تو ہم تو دنیا میں صرف اسی کو پکارا کرتے تھے، اور یہ یقیناً اس کا نتیجہ ہے کہ اب وہ جنت میں بیٹھ کر وہ گواہی دے رہے ہیں، انہ هو البر، کہ بے شک وہ خوب احسان کرنے والا ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے، کہ دنیا میں ہم اسی کو صرف پکارتے رہے، اور یہ آج ہم یہ گواہی دیتے ہیں جنت میں بیٹھ کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ جو ہے وہ خوب احسان کرنے والا ہے، یعنی دنیا میں ہم نے اللہ کے احکامات کو مانا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، یعنی اس نے احسان فراموشی نہیں کی بلکہ اپنا پورا احسان جو ہے وہ ہمارے اوپر دیا، پورا بدلہ ہمیں جو دیا، اور وہ رحم کرنے والا ہے، اور اپنے رحم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آج ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو جہنم کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور یہ جو جنتیوں کو جہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ آیات جو ہیں ہم اس کو کچھ مختصر انداز سے گزر رہے ہیں، لیکن جانی پہچانی آیات ہیں، اس میں بہت سارے ہمارے لیے پیغامات ہیں، بہت ساری ہماری نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہمیں بار بار دعوت دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نصیحتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دنیا کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رہنمائی اور خاص مدد اور آسانی ہمیں عطا فرمائے۔ جو ہمارے مسائل ہیں یا مشکلات ہیں یا جن معاملات میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حاجت روا ہیں، ہم یقیناً ہم اللہ کے حاجت مند ہیں، لیکن خاص کر وہ معاملات جن میں ہم خاص کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی مطلب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں ضرور اپنی رحمت اور اپنی بخشش جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرتے ہوئے دنیا میں ہمارے لیے آسانی کرے۔ ہمارے جابس کے مسائل ہیں، ہمارے کاروبار وغیرہ کے معاملات ہیں، ہماری اولاد کے معاملات ہیں، ہمارے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بہت سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد جو ہے ہماری رہنمائی جو ہے وہ ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ اعلیٰ اور رفع درجوں میں ہمیں ان کے ساتھ جس کا تذکرہ ہمیں آپ کی آیات میں ملا، کل کو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ اپنا خاص فضل و کرم کے ساتھ مہیا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔